بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ ہود اس میں آیت نمبر 22 سے 27 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلے موضوع کا تعلق جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو کامیاب لوگ ہیں، نفع حاصل کرنے والے کامیاب لوگ، ان کو اللہ رب العزت نے ان کی کچھ بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے کہ یہ اگر صفات ہوں تو یہ پہچان ہے ایسے لوگوں کی کہ جو کامیاب ہیں، اور اس کے بعد پھر مومن اور کافر میں فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں انبیاء کے تذکرہ جو ہے انبیاء کا وہ نوح علیہ السلام کے تذکرے سے کیا ہے، اور پھر جا بجا جو ہے اس صورت میں آپ کو مختلف انبیاء کے تذکرے، ان کی قوموں کے حالات احوال جو ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گے، اور اسی جگہ پر نوح علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً جو ہے ان کی ایک ذمہ داری جو ہے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر ان کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو توحید الوہیت کی دعوت کے آغاز سے ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کفار کا جو ہے، یعنی یہ نوح علیہ السلام، اور اسی کے ضمن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ انبیاء کی جو بشریت سے انکار جو ہے وہ کافر ہمیشہ ہی سے کرتے رہے ہیں، پہلے زمانوں کے کافر بھی اور آج کی امتوں کے لوگ بھی جو ہیں اسی روش پر قائم ہیں، تو اس پر بات چیت ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور پھر اس کے لفظ بلفظ ترجمے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جس کے بعد ان آیات کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا جرما، لا نہیں، جارما کوئی شک، لا جارما، اور یہاں پر لا کے بعد جو جارما ہے کیونکہ وہ نکرہ ہونے کے باوجود اس کی ایک حرکت ہے تو اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ معنی ہے اس کا، لا جارما کوئی شک نہیں، انہم کہ یقیناً وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہی، الاخسرون وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا وہ سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے نیک اعمال کیے، واخبتوا اور ان سب نے عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف، اولئک وہی لوگ ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل مثال، الفریقین دونوں گروہوں کی،
کالعمی جیسے کا یہ جیسے اندھا، و اور الاصمی جیسے بہرا، یعنی دو فریقوں کی مثال جیسے ایک اندھا ہو اندھے کی طرح اور بہرے کی طرح، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والے کی طرح۔ حل یستویان مثلا، حل کیا، یستویان کیا وہ دونوں برابر ہیں، مثلا مثال میں، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے، وَلَقَدْ و اور لقد البتہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، انی بے شک میں، لکم تم سب کے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح بے شک میں تم سب کے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، ان کہ لا تعبدو نہ تم سب عبادت کرو، الا سوائے اللہ اللہ کے، یعنی مگر اللہ ہی کی تم عبادت کرو، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یومن ایک دن، علیم انتہائی دردناک، میں تم پر ایک انتہائی دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال تو کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو، کفروا ان سب نے کفر کیا، یعنی کافروں کے سرداروں نے کہا، می قوم ہی اس کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نرا کا ما نہیں، نرا ہم دیکھ رہے، کا آپ کو ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، الا مگر، بشرن ایک بشر، مثلنا ہمارے ہی جیسا، وما نرا کا اور نہیں ہم دیکھ رہے آپ کو، اتبعک کہ آپ کی پیروی ہو، اتبع کہ تیری پیروی کی ہو، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، جو ہم وہ ہیں، اراذلنا اراذل یعنی رذیل کم تر قسم کے لوگ، یعنی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی جو ہے ان لوگوں نے کی ہے جو کم تر ہیں، بادی الرأی بادی الرأی یعنی ہماری ظاہری یا ہماری رائے کے مطابق، یعنی ظاہری دیکھنے میں بھی اور رائے کے مطابق بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کے ماننے والے بھی جو ہیں وہ بھی کم تر لوگ، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے آپ پر، من فضل کوئی بھی فضیلت، بلکہ نظن ہم گمان کرتے ہیں، کم آپ پر یا آپ کے بارے میں، کاذبین کاذب جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹا ہونے کا ہم آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ تو یہ آیات ہیں آج کی، تو ان آیات کے اندر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ آپ نے جانا کہ پچھلی دفعہ کے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ظلم کرنے والے ظالم لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اپنی جو ہے رائے اور اپنی خواہش نفس سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانتے بلکہ اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ظالم قرار دیا اور اللہ رب العزت نے ان کو ناکام نامراد قرار دیا تھا۔ تو آج کی یہ جو پہلی آیت ہے اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو متضاد اور مخالف جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے مختصراً اس میں پچھلی دفعہ جن لوگوں کا، ظالموں کا تذکرہ تھا، ان کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ اس بات میں، اس چیز کو سمجھنے میں انسان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو آخرت میں خسارہ ہے وہ یقیناً انہی لوگوں کا ہے، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جن کا تفصیلاً ذکر ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا۔ تو جو لوگ اس طرح کی خصوصیات، اس طرح کی صفات اور اللہ کے کفر اور اللہ رب العزت کے اس دین کے اندر نفاق، اس کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اصل میں ظالم ہیں۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے، لیکن آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے آخرت کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ آخرت میں تو ان لوگوں کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، اس لیے انہم فی الآخرۃ ہم، یہ دو دفعہ ہم جو آیا ہے، اس سے ظاہر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے سوائے ان کے کوئی ہیں ہی نہیں، یعنی خسارہ ایسے ہی لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہی لوگ اصل میں اٹھانے والے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان شک میں مبتلا ہو کہ غالباً اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی والا معاملہ ہوگا، تو ایسی کسی قسم کی کوئی گنجائش وہ موجود نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے بالکل مخالف مومنوں کا جو تذکرہ ہے اس کو کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور ان لوگوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا اور ان سب نے عاجزی کی الی ربہم اپنے رب کی طرف. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں، یہ اصحاب الجنہ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اصحاب الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو ان کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے. تو اصحاب الجنہ یہ جنت کے ساتھی ہیں، یعنی جنت اور ان کا ساتھ وہ ساتھ ساتھی ہے، یعنی یہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہیں، جنت کے یہ ساتھی ہیں، جنت کے لائق ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنت میں کچھ وقت رہیں گے، بلکہ یہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ہمیشگی رکھ دی ہے اس جنت کے اندر. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو جنتوں کے وعدے، یہ جو کامیابیوں کی باتیں کی ہیں، یہ جن لوگوں کے بارے میں کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی یہاں پر مختصراً، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انتہائی بنیادی انسان صفات کسی مومن کی جنت میں جانے کے حوالے سے بتانا چاہیے تو وہ کون سی صفات بتائی جا سکتی ہیں کہ اگر یہ صفات انسان کے اندر ہوں تو وہ شخص جنت میں جانے کے لائق ہے. تو یہاں پر ان صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مختصراً فرما دیا ہے. یہی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ چند ہی باتوں کے اندر تمام چیزوں کو سمو دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے 3 بنیادی باتیں کی ہیں. ایک پہلی یہ صفت ان کی یہ ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے. اور ایمان، آپ جانتے ہیں ایمان کا تعلق جو ہے یہ ایک فکری عمل ہے. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، بن دیکھے یقین کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے اندر جتنے بھی عقائد آتے ہیں فکر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور وہ تمام معاملات جو ہیں وہ جن کا تعلق فکری انداز میں ہے، عقیدے سے ہے، وہ ایمان کے اندر شامل ہے. اور اس کے اندر علماء نے قرآن و سنت سے جو ماخوذ ذکر کیا ہے کہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، کہ اگر انسان ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے. اگر اس کی تفصیلات کو جانتا ہے، ان کے بارے میں یقین اپنے دل کے اندر قائم کر لیتا ہے، جس میں اللہ کے اوپر ایمان، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں کے اوپر اور انبیاء کے اوپر ایمان، اسی طرح آخرت کے اوپر ایمان اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان. تو یہ 6 ایمان کے جو ارکان ہیں یہ ایمان کے اندر داخل ہے. تو پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے کے آنے والے ہیں. اور دوسری صفت یہ نہیں کہ صرف وہ ایمان لے کے آئیں اور صرف زبانی کلامی یا دل کے اندر ایک بات عقیدہ رکھ لیا اور اتنا کافی ہے. نہیں، اس کے بعد ان کی دوسری صفت یہ ہوا کرتی ہے جس سے وہ اصحاب الجنہ بنتے ہیں، جس سے وہ اس کی ہمیشگی حاصل کرتے ہیں، وہ ہے عمل صالح. کہ وہ اعمال بھی ایسے کرتے ہیں جو نیکی والے ہوں، جو صالح اعمال ہوں. اور عمل صالح کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت میں آنے والا ہر وہ عمل جس کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت میں شریعت بنا کر جس چیز کے اوپر عمل کرنے کا حکم دے دیا اور جس سے رکنے کا حکم دے دیا، تو یہ تمام اعمال صالح کہلاتے ہیں. اور یہ ایمان کا ثبوت ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر انسان عمل صالح نہیں کرتا اور چاہے جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں ایماندار ہوں، تو اس کے عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی خرابی اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر خلا پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. اور تیسری چیز وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی، وہ ہے اخبتوا الی ربہم. یہ اخبتوا کیا چیز ہے؟ یہ خبتن سے نکلا ہے، اور خبتن کا مطلب ہوتا ہے نیچی جگہ. کوئی گہری جگہ، کوئی نیچی جگہ ہوتی ہے تو اس کو خبت کہتے ہیں. اخباتن کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا، جس سے اخبتوا یہاں پر آج جو ہمارے سامنے جملہ ہے تو وہ ہے اخبتوا. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں. یعنی اپنے رب کے سامنے عاجز اور اس کی تقدیر اور فیصلوں کے اوپر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایمان لے آئے، عمل صالح انہوں نے کیے، تو اس کے حوالے سے پھر ان کے سامنے تقریر آتی ہے، اچھے برے حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور کبھی تنگی اور کبھی آسانی والے معاملات آتے ہیں. تو ان تمام معاملات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ثابت قدم کس طرح رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، جھک کر، مطمئن ہو کر، ہر چیز کے اندر اللہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا کر دیتے ہیں. اور اسی اخبات کا جو لازمی جو ہمارے سامنے مظہر آتا ہے وہ اطاعت اور اتباع کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. کہ جب انسان جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ لیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور میں نیچے ہوں، اور اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں اس کی شریعت کا بھی پابند ہوں اور اس کی تقدیر کے فیصلوں کے اوپر جو ہے میں مطمئن ہوں. تو جب انسان اپنے دل کے اندر
اس انداز میں اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، اور تو اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اتباع اور فرمانبرداری آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس رب کی عبادت کیے بغیر جو ہے کامیابی اور جو ہے وہ کامرانی نصیب نہیں بن سکتی ہے، تو لہٰذا وہ نبوی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو جاتا ہے۔ تو اخباتو جو ہے یہ عاجزی اس کے اندر خشوع و خضوع کو لے کر آتی ہے، تکبر اس کے اندر سے جاتا رہتا ہے، تکبر جو ہے وہ اخبات جو ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ تو جب وہ عاجز ہو جاتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم وہ خم کرتا ہے۔ تو اخباتو یہ بڑی زبردست صفت جو ہے، یہ تین صفات اللہ رب العزت نے، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، اور پھر اس کے بعد عاجزی، انکساری، اطمینان اور جو اطاعت فرمانبرداری ہے، یہ اس کی صفات بن جاتی ہیں۔ تو جب کسی شخص کے اندر یہ صفات موجود ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اخبات والوں کی کچھ صفات جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی کی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام سورۃ الحج ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کا نام لینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ مناسک، کوئی طریقہ کار، شریعت کے احکامات جو ہے وہ لازم کر دیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ شریعت اور اس شریعت کے مناسک جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا ہے، لیذکر اسم اللہ، تاکہ وہ ان کے اوپر، یعنی یہ بہیمۃ الانعام جس کا آگے ذکر ہے، جن کو اللہ ہی نے انہیں بطور رزق عطا کیا ہے، ان کے اوپر نام اسی اللہ کا لیں، اسی اللہ کے نام کے ساتھ ان کو ذبح کریں، یہ گھر کے جو پالتو چوپائے ہیں ان کو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لہٰذا تمہیں جان لینا چاہیے کہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا الہ، وہ ایک الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا لہٰذا تمہیں لہو اسی کے لیے جو ہے تمہیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے سامنے اطاعت گزاری کرنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ فرماتا ہے آپ بشارت دے دیجئے مخبتین کو، مخبتین جن کا پہلے تذکرہ ہوا کہ جو جھکنے والے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ مطمئن ہونے والے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے یہ پیچھے احکام کیا ہے، احکام شریعہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے قربانی کرنی ہے، کس طرح سے اللہ رب العزت کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے آپ لوگوں نے کیا ہے، عاجز اپنے آپ کو کر دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا لینا ہے، جیسے جیسے کو ہم کو ہوگا، جس جانور کو اللہ رب العزت نے حلال اور حرام جس انداز میں قرار دیا ہے ان میں سے اسی کو چننا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں، اپنے جانور، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم جب آئے تو وہ جب انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے، وبشر المخبتین اللہ کہتا ہے ایسے مخبت لوگوں کے لیے بشارتیں، اس کے لیے بشر ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یہ وہی لوگ ہیں، ان کے آگے اللہ رب العزت نے مزید ان مخبتین کی صفات سورۃ الحج میں بیان کی ہیں کہ ان مخبتین کی یہ بھی صفات ہوا کرتی ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ یہ عاجز لوگ، یہ اللہ پر مطمئن، اللہ کے سامنے جھکنے والے، سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم اور دوسری صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی حالات ان کے اوپر پیش آتے ہیں تو اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ اور ایک اور صفت ان کے اندر یہ ہے کہ نمازوں کو وہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون اور اللہ رب العزت نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مخبتین کی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ تین صفات، ایمان، عمل صالح اور اخبات جو ہے، یہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے جب کوئی انسان ان کو اچیو کر لیتا ہے، ان کے اوپر پورا اترتا ہے، تو تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحم و کرم سے، اپنی فضل کے ساتھ اس شخص کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جو ہے جنت کو، ہمیشگی والی جنت ان کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الفریقین۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے دو فریقوں کی، دو گروہوں کی مثال بیان کی ہے، اور مثالیں جب انسان کو بیان کرتا ہے، اور مثالیں بھی خصوصاً ایسے ویژولز ہوتے ہیں، تصویری شکل میں انسان امیجن جن کو کر سکتا ہے، اپنے ذہن میں ان کو حاشیہ خیال میں لا سکتا ہے، ان کے بارے میں فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اچھا کوئی ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے، تو مثال جب دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی چیز کی تصویر سامنے آ جائے اور اس کا سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک مومن اور ایک کافر، ان دونوں کی مثال دی ہے، اور ان دونوں کی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الفریقین، دو فریقوں کی، دو گروہوں کی مثال، جیسے کہ ایک فریق، اس کی اللہ صفات بیان کرتا ہے کالعامی والاصم
ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اندھے کی طرح ہے اور بہرے کی طرح ہے، یعنی اس کی دو خصوصیت ہیں، ایک تو وہ اندھا ہے اور دوسرا کیا، وہ بہرا ہے۔ اور دوسرا فریق وہ کیا ہے، والبصیری والسمیع، اور دوسرا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اور السمیع اور سننے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد یعنی مومن کی مثال جو ہے بصیر اور سمیع کی ہے، جو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھنے اور سننے سے مراد یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا سننا بھی ہے، کہ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا اور اسی طرح نماز ادا کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بعد میں وہ نمازیں اسی طرح روایت کی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کرتے دیکھا تھا، رکوع کرتے تھے تو ایسے تھے، رکوع سے کے بعد قیام کرتے تو اس طرح کرتے، رفع دین کرتے تو اس طرح کرتے، ہاتھ یہاں پر باندھتے، سجدہ کرتے تو اس طرح سے کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بصیر کی طرح ایک کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھی، اللہ کے نبی کے احکامات کو سنتے بھی۔ تو ایک تو یہ ظاہری کان اور آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی بصارت کے ساتھ، انسان روشن دل کے ساتھ، اس کے اندر تعصب نہ ہو، وہ دیکھے، وہ سنے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھے، اور اس کے اوپر ایمان اور یقین کرے۔ تو یہ بصیر اور سمیع کی مثال مومن کی مثال۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو پہلی مثال دی کالعامی والاصم، تو یہ مثال ایک کافر کی مثال ہے جو اندھے کی طرح ہے، جو بہرا ہوتا ہے، جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اندھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان کیا ہے، دیکھنے والا، اسی طرح کافر کیا ہے، بہرا، اور مسلمان کیا ہے، سننے والا۔ تو غور کریں کہ یہ دونوں کی صفات ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل الٹ اور مخالف ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ دونوں انتہائی مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا دل جو ہے وہ قرآن و سنت کو سننے کی طرف نہیں آتا ہے تو وہ سن لے، وہ سمجھ لے کہ کیا وہ ایمان والی طرف ہے یا کفر کی طرف ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک سائیڈ پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اندھا بہرا شخص سیدھے راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی جو شخص اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، تو کیا وہ ایک سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے؟ آپ اصلی مثال ہی دیکھ لیں، ایک بندہ جو اندھا ہو، بہرا ہو، آپ اس کو کسی جگہ پہ کہیں کہ سڑک پار کر لو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سڑک ہے کدھر، وہ کبھی دیواروں میں ٹکر لگائے گا، کبھی گڑھے میں گر جائے گا، کبھی کانٹوں میں پھنس جائے گا، سیدھا چل نہیں پائے گا، اور راستے کو کبھی بھی عبور نہیں کر پائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کیونکہ وہ بہرا بھی ہے، اگر کوئی اسے بلانے کی کوشش کرے گا اس کی آواز کو سن بھی نہیں سکے گا، اور جو اگر کوئی اس کو راستہ دکھانا چاہے تو راستہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جو نہ خود راستہ دیکھے نہ بتانے سے وہ سنے کہ اس کو کوئی راستہ ہی بتا سکے، تو ایسا شخص کیسے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن و سنت ظاہر ہیں، قرآن و سنت کی بات کو وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب پڑھتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے وہ اعمال جو ہیں اس کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو امیجن کرتا ہے کہ میں ایسے کھڑا ہوں کہ جیسے آج سے 14 سال پہلے نماز میں اللہ کے نبی کھڑے تھے، میں نے ہاتھ وہاں پر رکھا ہے جیسے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، میں سجدہ اس طرح کر رہا ہوں جیسے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور میرے ہونٹوں سے بھی وہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے مبارک ہونٹوں سے ادا کیے تھے۔ تو انسان وہ ایک ایک عمل کو محسوس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اور لہٰذا جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو روشنی نور اس کے ذریعے سے آتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اندھا ہو، جو بہرا ہو، جسے نہ سنائی دے، جسے نہ دکھائی دے۔ تو اسی لیے کفار جو ہیں وہ قیامت والے دن کہیں گے، سورۃ الملک میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وقالو، اور ان سب نے کہا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی یہ کفار کی ایک یہ صفت رہی ہے ہمیشہ سے کہ کافر جو ہیں ہمیشہ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ عقل کرتے ہیں۔ اگر ہم سنتے ہوتے اور عقل کرتے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سنیں۔ انسان کو جب دین کی دعوت دی جائے اس دعوت کے اوپر لبیک کرے، سنے تو صحیح بات ہو کیا رہی ہے، اور اگر وہ کہے نہیں مجھے سب پتا ہے اور مجھے آپ کیا سمجھا رہے ہیں، کہ ہم بیوقوف ہیں، کہ ہمارے بڑے پاگل تھے، ہمارے بڑوں کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور آج دیکھیں امت میں بھی اور کفار میں بھی زیادہ تر کا حال کیا ہے کہ جناب کیا اتنے بڑے لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے؟ کیا وہ سارے بیوقوف تھے تو ہم ان کا دین چھوڑ دیں
ہم وہ رواج اور ریت اور وہ سارے جو ہیں وہ کسٹمز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور آج جناب آپ نئی ایک بات بتا رہے ہیں. بھئی حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہیں یہ نئی بات نہیں، یہ بلکہ 1400 سال پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ رب العزت نے ہم سب کی بھلائی اور ہم سب کے کامیابی کے لیے نازل کیا ہے. لیکن اگر سنتے ہوتے کافر بھی اس دن مانتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم اگر سنتے ہوتے، اگر ہم عقل کرتے، ہم اگر اپنے دماغ کو استعمال کرتے تو ہم آج جہنمیوں میں، اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے. تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس آگ والوں میں ان کافروں کے ساتھ نہ ہوں، تو سیدھا سا فارمولہ ہے، انسان سننے والا بن جائے، انسان عقل سے کام لے، انسان غور و فکر کرے، تو یقیناً حق بہت واضح ہے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو مختلف انبیاء تھے ان کے تذکرے کو شروع کرنے میں نوح علیہ السلام سے آغاز کیا ہے، اور اس کا مقصد یہاں پر بیان کرنے کا کیا ہے؟ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید پیش کر رہے تھے، جن حالات میں دعوت پیش کر رہے تھے، وہ چونکہ پہلے انبیاء ہی کی طرح تھی، وہ کوئی مختلف نہیں تھی. پہلے انبیاء کا بھی یہی دعویٰ رہا، پہلے انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی. تو اس لیے ان انبیاء کی دعوت کا تذکرہ، ان انبیاء کے حالات و واقعات، ان کی قوم کے جوابات کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینا یہاں پر اصل میں حکمت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے حسب موقع یہاں سے گزشتہ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح مسلمانوں کو تسلی ہو کہ رسول اور اہل حق ان کی طرح، یعنی حق کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جو ہے ہمیشہ یقینی ہے، کہ ہمیشہ اللہ رب العزت اہل حق کی مدد کرتے ہیں، رسولوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی کو بھی تسلی رہے اور مسلمانوں کو بھی، کہ حالات چاہے کیسے ہی دشوار گزار ہوں، لیکن آخر کار جو ہے وہ جو کامیابی اور مدد ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. اور اسی طرح پہلی قوموں کے جو اعتراضات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو ان کے انبیاء کے جوابات آپ کے لیے نمونہ بنیں گے کہ ان کے نبیوں نے ان کو کیا جواب دیا. جب پہلی قوم والوں نے یہ اعتراض اٹھایا تو ان کے رسولوں نے کیا جواب دیا. تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے وہ نعمت ہے کہ ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پتہ چل گیا کہ پہلے انبیاء نے کس انداز میں جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہدایات واضح ہو گئی. اور آپ کی قوم کو پہلے کفار کے انجام سے ڈرایا جائے، یہ بھی ایک اس کا مقصد ہے کہ جس طرح ان قوموں کو ان کے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا ہے، تو اگر یہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گی تو انجام ان کا بھی اسی جیسا ہو سکتا ہے. تو ان کے قوموں کے عذاب سے بھی ڈرانا مقصد یہاں پر ہے. تو آغاز ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے سے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. تو اللہ رب العزت نے ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی نبی کو، رسول کو بھیجا ہے تو انہی کی قوم کی طرف بھیجا ہے. تو عموماً یہی قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجا گیا ہے تو انہی کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. اور یہ اس کے پیچھے حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انہی کی قوم میں سے، انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی کے رنگ کا، انہی کے اندر پلا بڑھا کوئی نبی آئے گا تو یقیناً ان کی قوم کے لیے اس کی بات کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس نبی کے لیے بھی اپنی قوم کو سمجھانا وہ قدرے آسان ہوگا. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم میں سے ان کے نبی کو مبعوث کیا ہے. تو آدم علیہ السلام سے آغاز اس نبوت کا ہوتا ہے. تو آدم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پہلے نبی تھے، اور وہ اور ان کی اولاد یہ سب جو ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو اسلام کے اوپر رکھا، توحید کے اوپر رکھا، موحد تھے، توحید پر تھے اور دین حق پر تھے. ہاں آپ اگر یہ کہیں کہ جناب فلاں نے تو حابیل نے قابیل کو وہ جناب وہ قتل کا واقعہ تو مشہور ہے، تو وہ کیا ہے، تو یعنی کمی کوتاہی، غلطی، گناہ یہ الگ چیز ہے، اور توحید کے اوپر عمل درآمد ایک الگ چیز. تو کمی کوتاہی، غلطی یہ تو پہلے بھی ہوئی، لیکن توحید کے اوپر یہ ساری قوم قائم رہی. نبی آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ توحید کے اوپر قائم تھی. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے بہکانے سے، اور اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور بہارہا گزرتی رہتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کس طرح سے شیطان نے ان کے چند بزرگوں کو، ان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو ان کی قوم کو ان کی عبادت کرنے پر لگا دیا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ان کے بت بنوائے اور پھر ان کی عبادت شروع کروا دی. تو شیطان نے وقفے سے ان کے کانوں کے اندر جو ہے
وہ مختلف طرح کے شبہات کو بھرا کہ جناب یہ بڑے نیک لوگ تھے، اب آپ ان کو بھول جائیں گے، ان کی قبروں کی نشان باقی نہیں رہیں گے، اس کے اوپر آپ جو ہے کتبے لگا دیں، ان پر پتھر لگا دیں، پتھر کی سلیں رکھ دیں، پھر ان کے اوپر ان کی شکلیں بھول جائیں گے، آپ ان کی تصویریں بنا لیں، اور یہ بڑے نیک تھے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ تھے، اور اللہ رب العزت ان کی جو ہے کوئی جو ہے ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا ہے، آپ اپنی دعائیں ان کے سامنے رکھیں اور یہ آپ کے اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے قوم نوح کے لوگوں کو جو ہے بہکایا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے شیطان نے ان کو توحید سے ہٹا کر شرک کے اوپر لگا دیا۔ تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے زمین پر جو سب سے پہلے رسول بھیجے گئے ہیں نا، وہ نوح علیہ السلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام یا پھر دیگر جو پیغمبر نوح علیہ السلام سے پہلے آئے وہ کون تھے؟ وہ نبی تھے، رسول ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اور کوئی نبی جو احکامات اللہ رب العزت کے کچھ احکامات جو ہیں وہ قوم کو بتاتا ہے، یا پہلے سے اگر کوئی شریعت موجود ہو تو اس شریعت کے اوپر لوگوں کو عمل درآمد کرواتا ہے، یا جو غیب کی خبریں جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کو ذکر کرتے ہیں وہ اپنی قوم تک ان کو پہنچاتا ہے، تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ لیکن رسول اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک شریعت ہوتی ہے اور اس شریعت کا نفاذ یہ اس اپنی قوم کے اوپر کرتا ہے۔ تو رسولوں میں سب سے پہلے رسول جو ہے نوح علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری رسول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں 43 بار آیا ہے، 43 ٹائمز، 43 دفعہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا؟ کہا انی لکم نذیر مبین۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنا جو فرض منصبی تھا اس کو اپنی قوم کے سامنے جو ہے اپنی ذمہ داری ظاہر کی کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے کہ میں تم لوگوں کو واضح جو ڈراوا ہے اللہ رب العزت کا، اس سے میں ڈراؤں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بشیر نہیں بنایا، صرف نذیر کا جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے۔ تو وہ کس وجہ سے؟ تو مفسر اس میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے صرف ڈرانے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم نے سمع و اطاعت کیا ہی نہیں کہ انہیں خوشخبری دی جاتی، یعنی ان کی قوم نے نہ سمع کیا ہے، نہ سنا ہے ان کی بات کو، نہ ہی اطاعت کی ہے۔ تو اس وجہ سے جب سمع و اطاعت ہی نہیں ہے، جب ان کی بات کو کسی نے سنا ہی نہیں ہے، تو بشارتیں کس کو دیتے؟ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ ان کو ڈرانے والا، یعنی اپنی یہ صرف بتائیے کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، تمہیں میں اب سخت انجام سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ تمہارے سامنے جو ہے آگے آنے والے دن ہے، جس کا تذکرہ آگے کی آیات میں بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، تو ہمارے سامنے آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب اپنے منصب کو بیان کرنے کے بعد، اپنے فرض کو ظاہر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام ان کے سامنے اپنی دعوت رکھتے ہیں، اور دعوت رکھنے میں سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ اس بات سے ہم سب کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب بھی دعوت دی جائے تو دعوت کا آغاز توحید کی دعوت سے کیا جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ جناب لوگوں کو جب دعوت کے لیے بلایا جا رہا ہے تو کھانے کی دعوت پر بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تو سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے اور سیاست میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جب لوگوں کو دین کے لیے بلائے جانے میں دین کے دیگر امور اور عبادات کی طرف پہلے بلایا جائے کہ جناب آپ آئیے کیونکہ ہم نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، آپ اکٹھے ہو جائیں کیونکہ ہم سب جو ہیں ایک طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرح سے بیٹھتے ہیں، ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو دعوت دی گئی ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا حکم صحابہ کرام کو دیا تھا، وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد ہے نماز روزے، اور اس کے بعد عبادات کی باری آتی ہے، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے نماز کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو اس لیے یہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ دعوت کے لیے آپ نکلے، آپ نے 6 مہینے لگائے، آپ نے 4 سال کے لیے اور جناب چلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کبھی توحید کی دعوت دی نہیں۔ آپ بزرگوں کے قصے کہانیاں سنا کر جو ہے اپنا وقت پورا کر دیتے ہیں، نہ دین کی نہ توحید کی دعوت کا خود پتہ ہے، نہ کسی اور کو بتایا ہے۔ اور اب اس کے اندر بھی توحید کی دعوت کے اندر بھی سب سے پہلے جس توحید کی دعوت اللہ رب العزت نے
نوح علیہ السلام کو جس کا حکم دیا کہ آپ یہ دعوت دیں، اور نوح علیہ السلام نے جس دعوت کو سر انجام دیا ہے وہ توحید الوہیت کی دعوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید کی دعوت میں 3 طرح کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے قرآن میں تینوں طرح کی دعوت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ربوبیت کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ایسی توحید کے جس میں اللہ رب العزت کے رب ہونے کے اعتبار سے اس کو ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ رب نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی سنوارنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے مدبر الامر نہیں ہے، کوئی موت و حیات دینے والا نہیں ہے۔ یہ سب توحید ربوبیت کی شاخیں۔ تو یہ سب جو ہیں یہ توحید ربوبیت کے اندر ہے کہ ان سب چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے نام اور صفات کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا، کہ اللہ کے نام اور صفات کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے ہیں، خصوصاً ان ناموں اور صفات کے اندر جن میں اللہ رب العزت یکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت وہ سمیع ہے، وہ السمیع، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے ہر ایک کی بات، ہر ایک کی فریاد کو سن نہیں سکتا ہے، اور سن بھی لے تو اس کی وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بصیر ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے 99 نام، اللہ رب العزت کی صفات اور اس کا ذاتی نام، اللہ رب العزت ان کے معاملے میں اس کی توحید کا اقرار کرنا کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم توحید کی قسم ہے وہ توحید الوہیت ہے، جس سے نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اور یہ ہے الہ ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو ایک مان۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ توحید ہے کہ جس میں عبادت کے اندر اللہ رب العزت کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، یہ توحید الوہیت کہلاتی ہے، جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر عبادت کی جائے گی تو خالص اللہ کی جائے گی۔ اور عبادت میں کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے، سجدہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کا خوف کھانا یہ ایک عبادت ہے، اللہ سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے، اس طرح اللہ رب العزت سے امید رکھنا، اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے حج کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام عبادات جو ہیں، نظر و نیاز کرنا، اور یہ سب تمام عبادات کی مختلف طرح کے اقسام جو ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو توحید الوہیت کے اندر یہ سب شامل ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان تمام عبادات میں اکیلا جاننا۔ اگر کسی شخص نے نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز کے جناب فلاں جسمانی فوائد بھی ہیں، تو ایسے شخص کی عبادت کے اندر جو ہے شرک واقع ہو گیا ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس نے کسی اور چیز کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے اندر وہ شہید ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر جو ہے وہ لڑنا چاہتا ہے اور جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اس میں اپنا مال دولت خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ مجھے کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا جوان، بڑا بہادر ہے، کتنا زبردست لڑتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بھی اگر چیزیں ہیں تو اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، یعنی اس کے اندر شرک آ گیا ہے، شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب یہ عبادت اکیلے واحد اللہ کے لیے نہیں رہی ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، تو یہ توحید الوہیت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے یعنی تفصیل بہت لمبی ہے، تو ہم مختصر یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں، یعنی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کے مطابق نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے توحید الوہیت سے کیا، کہ اللہ تعبدو، کہ یہ میں تمہیں یہ دعوت دوں کہ لا تعبدو، یا پھر پیچھے ڈرانے کی بات ہے اس سے اگر جوڑ لیں کہ یعنی مجھے نذیر بنایا ہے، واضح مبین اس کے اوپر بنایا ہے کہ میں یہ تمہیں بتاؤں کہ تم سب نہ عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ ہی کی۔ یعنی پہلے دیکھیے نفی ہے اور پھر اس کے بعد اثبات ہے۔ اس سے بھی علماء نے بڑے زبردست مقاصد اور مفاہیم جو ہیں وہ اخذ کر کے ذکر کیے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان جب بھی اللہ کی توحید کی طرف آئے تو پہلے اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے آپ کو ہر طرح کے جو شرک سے پاک کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنی پہلی زندگی کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے پہلے ماحول کو نہیں چھوڑا ہے، پہلے جو گندے عقیدے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، اور کہے کہ جناب میں ایک اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، تو اس طرح یہ جو مکسر ہے یہ نہیں چلے گا، بلکہ پہلے یہ کہے کہ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی، اور بعد میں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی مگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا مگر صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور کو غوث نہیں سمجھنا، صرف ایک اللہ کو غوث سمجھنا ہے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے، صرف ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعبدو الا اللہ کا معنی۔ اور پھر فرماتے ہیں
اور یہ جو دعوت ہے نا، یہ اللہ تعبد الا اللہ یعنی توحید کی دعوت، توحید الوہیت کی دعوت، یہ صرف نوح علیہ السلام کی دعوت نہیں تھی کہ صرف ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ تو نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ یعنی ہر نبی کو یہ وحی کی گئی ہے، کوئی نبی اس سے خالی نہیں ہے، کوئی نبی جو ہے اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جس کو یہ وحی نہ کی گئی۔ ہر نبی کا مقصد صرف یہی تھا کہ تمام دنیا جو ہے ایک رب کی عبادت کے اوپر آ جائے۔ اس لیے جمہوریت کا نفاذ وہ مقصد نہیں ہے، اس لیے کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے کامیاب ہونا وہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر، تمام انسانیت کے اوپر یہ چیز، اس چیز کی طرف سب کو لے کے آنا، اس چیز کی دعوت سب کو دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور پھر آخر میں فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں ایک چیز سے ڈرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عذاب یوم علیم، کہ میں تم پر، اب یہاں پر غور کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی دن کی نسبت جو ہے درد کے ساتھ کی ہے، عذاب کو دردناک نہیں کہا ہے، دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو مفسر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈرانے کے لیے اصل میں اس میں زیادہ ڈراوا ہے۔ اور اسی طرح کا ذکر آپ جانتے ہیں، شروع میں بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیت نمبر 3، اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے بھی یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارے حوالے سے میں دردناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ اس کے اندر کیونکہ زیادہ ڈراوا ہے کہ وہ عذاب اتنا دردناک ہے کہ جس دن وہ آئے گا نا، وہ دن ہی نہایت دردناک ہوگا۔ یعنی اس دن ہی کو دردناک دن کہہ دیا کہ اس دن کا کوئی حصہ جو ہے وہ درد سے خالی نہیں ہے، وہ دردناک دن ہے، لہٰذا یعنی اس کے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس عذاب سے اور اس دردناک دن سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن جو ہے وہ ایمان والا اور اطمینان والا فرمائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتا ہے فقال الملأ، اب جب نوح علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت توحید پیش کی ہے اور ان کو ڈرایا ہے، جس کا ان کو فریضہ انجام دینے کا حکم فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، تو آگے سے پھر اب جواب آتا ہے۔ فقال الملأ، تو ان کے ملا نے کہا۔ اب ملا کیا کسے کہتے ہیں؟ تو آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الملأ کا لفظ جو ہے اس میں جمع ہے، یعنی اس لفظ سے اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا، یہ جمع ہی کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھرنا، یعنی ایک رائے پر متفق لوگوں کی جماعت، اس کو بھی الملا کہتے ہیں۔ یعنی ایسی جماعت جو ایک ہی جیسی ہو، ایک طرح کی ہو، جس کے روب و جلال اور ظاہری شکل و صورت سے آنکھیں بھر رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں ملا۔ یا اسی طرح کہتے ہیں کہ جو محفل کو بھر دے، یعنی جس محفل میں، جس دربار میں یہ لوگ بیٹھے ہوں تو وہ دربار بھر جاتا ہے، یا ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، ان کے جمال، ان کے جلال، ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کے روب دبدبے کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیز جو ہے الملا کے اندر شامل ہے۔ تو ان کے ملا جو ہیں، یعنی قوم کے سردار جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، ان لوگوں نے پھر آگے سے نا ایک جو بات اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ ملا کن کے ہیں؟ الذین کفروا، یہ جو کافر قوم کے سردار ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ہماری جیسا ایک بندہ سمجھتے ہیں، بشر دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بشر ہیں ہماری طرح کے، بھئی آپ ہمارے سامنے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ ہماری طرح کے نبی ہیں، ہماری طرح کے آپ ہماری طرح کے بندے ہیں، بشر ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اور جو دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے کافروں کی طرح مکہ کے کافر بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہا کرتے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے یا سرداروں نے نہیں صرف کہا، بلکہ ہر قوم کے، ہر نبی کی جو قوم تھی، اس کے تمام جو سردار تھے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے، اور اس چیز کے اوپر کہہ لیں کہ سب اجماع ہے سب کافروں کا، اور کافروں کے سردار ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ جناب آپ جو ہیں نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ اور ان کا یہ خیال کہ جو شخص ہماری طرح کا بشر ہو، جو کھاتا پیتا ہو، جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہو، جو سوتا ہو، جو جاگتا ہو، یہ کام تو ہم بھی سارے کرتے ہیں، ہماری بھی بیویاں، ان کی بھی بیویاں، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، آخر وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے خیال میں جو رسول ہوتا ہے
وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کا ذکر اس طرح فرمایا، وقالو، ان سب نے کہا، ما لہذا الرسول، یہ کس طرح کا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ بھی کھاتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں یہ بھی ہمارے طرح چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یعنی ہمیں کوئی تھوڑا ڈفرینٹ چیز نظر آئے نا، یہ تو ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پیتے ہیں، ہمارے جیسے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو ہم سے کوئی جدا ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں غور کریں اس سب کے پیچھے کیا ہے، ان کا دعویٰ اصل میں یہ ہے کہ رسالت اور بشریت جو ہیں یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ان دونوں کا ایک شخص میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، یہ اصل میں ان کا خیال تھا کہ جو بشر ہو وہ جو بشر ہو وہ رسول یا نبی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو نبی اور رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی الٹا یہی اس کا ہوگا نا۔ یعنی وہ پہلے والوں نے کیا کہا، پہلے والوں نے یہ کہا نا کہ جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اب غور کریں کہ آج کے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ رسول کا تو انکار نہیں کرتے، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ وہ اپوزٹ چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتا، یعنی جو رسول ہو، جو نبی ہو، جس کی اتنی عظمت ہو، تو وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری امت کے ایک بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر نہیں ہے، اور ان کو یہی خیال گزرا ہے جو آج سے پہلے یہ کفار کا خیال تھا، اور تمام انبیاء کے اندر کفار اور خصوصاً کفار کے سرداروں نے یہی سیم باتیں کی، حالانکہ تمام انبیاء میں دونوں اوصاف جمع تھے، یعنی حالانکہ یہ نہیں ہے بات کہ یہ کوئی شبہ والی بات ہے، کہ بعض ہوتا ہے نا، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں شبہات جن کو کہا جاتا ہے کہ جن میں بات واضح نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بالکل واضح طور دو ٹوک قسم کی باتیں قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 93 میں فرمایا، تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں جو رسول ہے، یعنی میں تو ایک بشر ہوں، بشر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، ہاں ایک ایسا بشر ہوں جو رسول ہے۔ یعنی ایک بشر کا رسول ہونا یا رسول کا بشر ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایک بشر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ رسول بھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اب یہاں پر دیکھیے سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے تمام انبیاء کی یہ صفت تھی، ان میں کوئی نبی خاص نہیں ہے، سب کی یہ صفات ہیں کہ وہ سب بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اسی طرح اب غور کیجئے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا جانتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ کفار کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بشر نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا کہ آپ بشر نہ ہوں، آپ شاید کچھ اور چیز ہوں، آپ کچھ اور ہوں، جیسے بعض آج کے علماء نے نا لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے وہ اللہ کا نور لیکن بشریت کے لبادے میں تھے، اور ایک گھٹیا قسم کی مثال انہوں نے دی ہے جو جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ذکر کی جائے، لیکن نقل کفر ناباشد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا یہ کذب بیانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے ایک جو ہے نا بھیڑیا جو ہے، اگر وہ بکریوں کے اندر جو ہے وہ تاکہ وہ ان کے اندر چھپ سکے، ان کے اندر آئے اور ان کو انسیت ہو، وہ اس کے لیے اگر کوئی بھیڑیا بکری کا جو ہے وہ اگر کوئی کھال اپنے اوپر چڑھا لے، بکریوں کے اندر آ جائے، تو بکریوں کو یہی لگے گا کہ جناب انہی کے اندر انہی جیسا کوئی بندہ ہے، حالانکہ اندر سے وہ کھال کے اندر کون ہے؟ وہ بھیڑیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کیسی عجیب سی ایک بات انہوں نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے ذکر کی، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت دیکھیے کتنا واضح ہے، واضح بیان اللہ رب العزت کا سامنے ہے، اور سورۃ الکہف سب پڑھتے رہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، یعنی صرف یہ بھی نہیں کہ بشر ہوں، کیونکہ کوئی لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں، تو وہاں پر اس آیت کا آپ پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے انما، کل آپ فرما دیجئے، انما بے شک میں، یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، آپ سب بھائی دیکھ سکتے ہیں،
انما اس کے سوا نہیں کہ انا میں بشرن ایک بشر ہوں مثلکم تمہاری ہی مثال تمہاری جیسا. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے. نہیں، کوئی یہ بھی اس گمان میں نہ رہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے. نہیں، ہم لوگ یعنی عام امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیوں کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے سب سے زیادہ افضل ہیں، افضل البشر ہیں، تو مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں. تو یہ ان کا رتبہ ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہے تو وہ یعنی انا بشر مثلکم ہوں تو میں تمہاری طرح کا انسان، لیکن میرا تمہارا فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ مجھے اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، جبریل میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مجھے معراج دی گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو دن رات جو ہے وہ کم پڑے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے جو انکار جو ہے وہ کیسے، یعنی وہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بشر مانتے تھے. یہ جو کافر تھے نا مکہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے. کیوں نہ مانے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے تھے. اسی لیے انہوں نے آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا، بشر ماننے سے انکار نہیں کیا. کیونکہ پتا تھا کہ ہمارے اندر تو پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، اور ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں، تو سب پتا ہے، پورے خاندان کے نسب کا پتا ہے. تو ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ بشر نہیں ہے؟ تو انہوں نے بشر نہیں کہا. لیکن آج دیکھیے، آج ہمارے مومنوں میں، مسلمانوں میں کتنی بدنصیبی ہے کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ کافروں سے بھی گیا گزرا ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ اور سرداران قوم نے یعنی مکہ والوں نے جواب دیا کہ جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے. یاکل مما تاکلون، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور تمہارے جیسا پیتا یہ بھی پانی یہ بھی پیتا ہے. اور وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور پھر انہوں نے آخری اپنا پھر بات بیان کی کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی تابعداری کر لی ہے تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جیسے انسان کی ہم کیسے تابعداری کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان وہ ہمارے جیسے ہیں، کھاتے ہمارے جیسے ہیں، پیتے ہمارے جیسے ہیں، پیدا بھی ہماری طرح ہی ہوئے ہیں، جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. ہاں، لیکن ان کا ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے آسمان کا کوئی سورج کے سامنے ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں، ستاروں کے سامنے زمین کے اوپر کھڑے ہوئے کسی شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کی اور امت میں کسی بھی ایک بڑے سے بڑے شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، کاش یہ جو لوگ یہ اس طرح کے دعوے کرنے والے عمل کے میدان میں بھی یہی بات کریں، عمل کے میدان میں بھی اسی بات کو سمجھیں، اور سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں آ سکتی. وہاں پھر اپنے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پر اپنے امام کی بات کو واضح آگے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی واضح صحیح حدیث کو جو ہے جھٹلا دیا جاتا ہے، اس کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے، اس کو اپنایا نہیں جاتا ہے کہ نہیں جناب ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی یہ منافقت اور کتنی بڑی یہ غلط بیانی ہے. خیر، یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ جدی پشتی جو مسلمان باپ دادا سے سن کر آپ کو رسول مانتے ہیں مگر آپ کی بشریت سے انکار کرتے ہیں. در حقیقت یہ ایک ہی ذہن ہے اصل میں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا. یہ وہی والی بات ہے جیسے ان کافروں نے، جیسے نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر آج تک جو ہے لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں، جبکہ قرآن و سنت اس بات سے بڑے پڑے ہیں کہ تمام انبیاء وہ رسول تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں پھرتے چلتے بیٹھتے، ان کی اولادیں بھی تھی، وہ سوتے بھی تھے، وہ جاگتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تندرست بھی ہوتے تھے، اور تمام وہ بشریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے تھے، اور بشر تھے اور مثلکم بھی تھے، لیکن یوحا الیہ، لیکن ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی اور رسول تھے. اور پھر بعد میں فرمایا وما نراک اتبعک، آگے چلتے ہیں. وہ آگے انہوں نے پھر بات کی، یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے سے انکار کیا، پھر فرمایا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں نا، آپ کے ارد گرد ہیں، یعنی آپ کے ماننے والے لوگ، ہمارا تو یہ بھی دیکھنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع جو زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہیں جو کیا ہیں، بادی الرأی، جو ہیں جو دیکھنے میں، یعنی بادی الرأی کے نا دو مطلب ہو سکتے ہیں.
اگر یہ بدا یا بدو سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی تو معنی ہو گیا کہ ظاہر دیکھنے میں، یعنی وہ دیکھنے میں وہ کیا ہے، بالکل کم تر قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ اراذل یہ ارزل کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کم درجے کے لوگ. تو کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھنے میں، ویژولی دیکھنے میں جو آپ کے قریب قریب ہم جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، کم تر درجے کے لوگ ہیں، قوموں کے سردار نہیں ہیں. اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے بادی کا، بدا یا بداؤ سے اگر لیا جائے تو اس سے معنی ہوگا، یعنی شروع ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، تو معنی ہوگا کہ نظر میں، یعنی دیکھنے، یعنی رائے میں، کہ ہماری رائے میں وہ کمتر لوگ ہیں، یعنی چاہے دیکھنے میں وہ کمتر نہ بھی ہوں. جیسے ابو بکر صدیق ظاہر ہے وہ کوئی غریب آدمی بھی نہیں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ غریب آدمی بھی نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریب آدمی بھی نہیں تھے، اور دیکھنے میں بھی بہترین تھے اور اچھے لباس پہننے والے صحابہ کرام تھے، دیکھنے میں غریب نہیں تھے، لیکن ان کی نظر میں وہ لوگ جو ہیں کم تر لوگ تھے، کہ جناب یہ کم تر قسم کے لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یعنی نظر آنے میں، یعنی اس وجہ سے بھی ہم آپ کی پیروی اختیار نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ جو آپ کے متبع ہیں وہ تو دیکھنے ہی سے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کم درجے کے لوگ ہیں، گویا ان کی نظر میں جو تابع ہونا ہے نا، جس کے پیروکار معاشرے میں نچلے درجے کے لوگ ہوں، تو ان کی شان کے یہ منافی تھا کہ ہم بھی اس کے تابع ہو جائیں، کہ جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عام لوگ ہیں. بعین ہی یہی بات مکہ کے کھاتے پیتے لوگ، یعنی یہ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا، اور یہی بات مکہ کے کھاتے پیتے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ ان کی پیروی ہماری قوم کے غلام اور نیچے طبقے کے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ حق کے ابتدائی جو پیروکار دنیاوی لحاظ سے کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ ہیراکلس جو تھا، ہرکل اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، سوال جواب، تو جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کی پیروی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضعفاء نے کی ہے، تو ہرکل نے کہا تھا کہ یہی لوگ تمام جو انبیاء ہیں ان کے پیروی کرنے والے رہے ہیں، یعنی ہمیشہ ہر نبی کے پیروی کرنے والے لوگ وہ ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، کم جو جن کی سٹیٹس جو ہے عام لوگوں میں کہہ لیں کہ کمپیریٹیولی مقابلتاً کم ہوتا ہے، تو یہ لوگ زیادہ تر انبیاء کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے. اور بعد میں پھر کہتے ہیں وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں کوئی ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں دیکھتے، کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے، ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے برتر کیسے ہیں؟ تو قوم کا یہ جو خطاب تھا نا نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے ہے کہ نہ یہ پیروکار اور نہ یہ نوح علیہ السلام خود ہماری قوم میں کوئی ہم سے سب سے زیادہ بہتر بھی نہیں ہے، کہ کسی بھی چیز میں تم ہم سے بڑھ کر نہیں ہو. یعنی وہ اپنے آپ کو تکبر میں آ گئے، اپنے تکبر کا شکار ہو گئے، اپنے آپ کو بہتر جانا، اور ایک نبی کو، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے ان کو کم تر سمجھا. تو یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہے. بلکہ انہوں نے آگے کہا بل نظنکم کاذبین، بلکہ تمام باقی لوگوں کی طرح ان لوگوں نے بھی یہی نوح علیہ السلام کو کہا، بلکہ ہم تو آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی ایک نبی کے اوپر وہ جھوٹے ہونے کا الزام لگایا. اور یہ یعنی ایک نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے آج یہ آغاز ہوا ہے سورہ ہود کے اندر ان کی قوم کے تذکرے کا، کہ یہ ان کی رائے، ان کے قول، ان کے عقیدے وہ بھی آج تک جو ہے تمام انبیاء کی قوموں کے ساتھ اگر ٹیلی کریں، ملائیں، انہی جیسے تھے، انہی جیسا ان لوگوں نے بھی نبیوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اپنے نبیوں کو جھوٹا کہا ہے، اپنے نبیوں کے اوپر جو ہے ان کو اپنے سے برتر نہیں جانا ہے، اور تکبر کا شکار ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بدبختیوں سے بچائے. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کما حقہ، جیسے ان کا حق ہے، ان کی جو ہے حمد و ثنا، ان کی جو ہے تعریف توصیف جو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ایماندار بنائے اور ایسے ایمان کے اوپر رکھے جو توحید الوہیت، ربوبیت اور توحید اسماء و صفات والا ہو، اور جو کجی والا اور کمی والا اور ٹیڑھ پن والا جو ایمان ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسے شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.